بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد پہنچ گیا تھا اور اس نے امیر کے حکم سے بہادر اور شیر دل سپہ سالار کو مطلع کر دیا تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ رک گئے تھے اور اب ان کا ارادہ آگے بڑھنے کا نہ تھا۔ انہوں نے راحیل کے والد کو اطلاع کرا دی تھی کہ ان کی بیٹی بحفاظت مسلمانوں کے پاس ہے، ابھی وہ وطن واپس نہیں آ سکتی، اگر وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو فوراً چلے آئیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ جناب مغیث الرومی قرطبہ اور اس کے گرد و نواح کو فتح کرتے ہوئے طلح کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، اور جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اشبیلیہ کے تمام علاقے فتح کر لیے ہیں۔ ان کے دل میں پھر جوش جہاد پیدا ہو گیا اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن امیر موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا لحاظ کر کے اپنے دل پر جبر کیا اور جہاد کی امنگوں کو سینے میں دبا کر خاموش رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جناب مغیث الرومی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت عیسائی مروب ہو رہے ہیں، جس طرف بڑھتے چلے جائیں فتح ہوتی جائے گی اور اس طرح سارے اندلس پر اسلام کا پرچم لہرائے گا اور امن و سکون ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور آگے بڑھ کر مدینہ السالم، القلعہ اور قسطہ وغیرہ کو فتح کر کے دریائے غارغارہ تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی ہیبت عیسائیوں پر کچھ بیٹھ گئی کہ جس طرف بھی انہوں نے رخ کیا عیسائی حلقہ بگوش اطاعت ہوتے گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ دریائے الغارہ کو عبور کر کے کوہستان میں پہنچ گئے۔ یہ سلسلہ کوہ فرانس کے جنوب اور اندلس کے شمال میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے تمام کوہستان کو کھوند ڈالا اور اسلامی پرچم لہراتے، نعرہ تکبیر لگاتے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے مدینۃ المبدع تک جا پہنچے۔ چونکہ آگے راستہ دشوار گزار تھا، نیز حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے طلح آنے کا خیال تھا، اس لیے وہ آگے نہ بڑھے اور وہیں سے واپس لوٹ کر طلح دارالسلطنت آ گئے۔ ابھی یہاں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر ہوئی اور وہ چند سرداروں کا لشکر لے کر ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک مشہور شہر تلاورہ میں پہنچے تو وہاں جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بشرہ دیکھ کر معلوم کر لیا کہ وہ ان سے ناخوش ہیں۔ ناخوشی کی وجہ وہ بخوبی جانتے تھے، مگر انہوں نے اس کے متعلق کچھ گفتگو نہ کی، بلکہ دونوں نے اپنی اپنی فتوحات کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ اب یہ سب یہاں سے چلے اور طلح چلے گئے۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر کوہستان کی تمام رویداد سنائی۔ مال غنیمت میں ایک تخت تھا جو بیش بہا جواہرات سے مرصع تھا۔ کچھ عجیب قسم کے بڑے بڑے لال و یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، طارق، میں تم سے اس لیے خوش ہوں کہ تم نے اسلام کی عظمت و جلالت کی دھات عیسائیوں پر بٹھا دی، اور خفا اس لیے ہوں کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جو ادب اور اصول کے خلاف ہے، اور اس اصول کے بغیر بادشاہ سے لے کر ایک سپاہی کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تم کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کے لہجے میں کہا، مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اب تم غلام نہیں، غلامی کا تصور اسلام کے آتے ہی ختم ہو گیا، بلکہ تم ایک صوبے کے گورنر ہو۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، میں خوب جانتا ہوں کہ میں اپنے وطن سے جس وقت آیا تھا غلام تھا، آپ کی مہربانیوں نے مجھے اس اعلیٰ رتبے پر پہنچایا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں اور تمہاری ذاتی قابلیتوں نے تمہیں اس رتبے پر پہنچایا ہے۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مگر میں ممنون ہوں آپ کا، آپ ہی نے مجھے نوازا ہے اور آپ ہی نے مجھے غلامی سے آزاد کیا، آپ ہی کی بدولت اس رتبے کو پہنچا ہوں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں شک نہیں کہ تم غلام تھے، مگر مسلمان ہو کر تم میرے اور تمام مسلمانوں کے بھائی بن گئے ہو۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا، اور میں نے اپنا فرض ادا کیا، اس کے لیے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب تمہیں اس مہم پر بھیجا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کی قسمتیں تمہارے ہاتھ میں دے دی تھیں، تمہاری ذرا سی لغزش مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، بے شک، مگر میں نے احتیاط رکھی اور بفضل تعالی مسلمانوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا، اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی پیش قدمی نہ کرتا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، نہیں میرے نوجوان سپہ سالار، تم نے جوش جہاد میں احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ عیسائیوں کو متواتر شکستیں ہو رہی تھیں،
جس سے تمام ملک میں مسلمانوں کی شہرت ہو گئی اور عیسائیوں پر ان کا روب چھا گیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آگے بڑھ کر جتنا ہو سکے علاقہ فتح کر لوں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: مگر میں نے تمہیں پیش قدمی کی ممانعت کی تھی جناب مغیث الرومی۔ لیکن یا امیر، وہ موقع ایسا تھا کہ اگر اس وقت پیش قدمی روک دی جاتی تو عیسائیوں کے دلوں پر چھایا روب ختم ہو جاتا اور وہ سنبھل کر نئے جوش کے ساتھ متحدہ ہو کر مقابلے پر آ جاتے، اور اس طرح سے ہماری سرفروشی کا نتیجہ برعکس ہوتا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: خدا نخواستہ کہیں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو؟ جناب مغیث الرومی: تب ہم سب اس کے ذمہ دار ہوتے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: مگر سپہ سالار تو طارق تھے۔ جناب مغیث الرومی: بے شک سپہ سالار وہی تھے، مگر انہوں نے اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جو بھی کیا ہے سب کے مشورے سے کیا کہ پیش قدمی کو جاری رکھا جائے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: کیا یہ مشورہ صحیح تھا؟ جناب مغیث الرومی: جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوا ہے کہ نہایت موزوں تھا۔ جناب موسیٰ بن نصیر: اور اگر تمہارے تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ شکست ہوتی تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا؟ جناب مغیث الرومی: نہایت برا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی؟ جناب مغیث الرومی: ان تمام لوگوں پر جو اس مشورے میں شامل تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: نہیں، بلکہ صرف طارق پر، کیونکہ وہ سپہ سالار تھے اور دنیا و آخرت میں وہی جواب دیتے، کیونکہ ماؤں نے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے سپرد کیے ہیں۔ اگر ہماری نااہلی یا ایک ذرا سی غلط فیصلے کی وجہ سے انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ جناب مغیث الرومی: یہ سچ ہے، مگر انہوں نے جو بھی کیا خالص اللہ کے لیے کیا، نہ کہ نمود و نمائش کی غرض سے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: میں اسے مانتا ہوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ پرجوش اور بہادر نوجوان ہے، مگر اس بہادری اور جوش کے الزام نے 12,000 مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ جناب مغیث الرومی: مگر اللہ نے ہماری مدد کی، ہم اس خطرے سے نکل آئے ہیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: بے شک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسے بے پایاں مہربانی سے نوازا، مگر انہوں نے ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وقت تمام سردار وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ طارق کو ان کے عہدے سے معزول کرنا چاہتے ہیں۔ سالار جناب اعلیٰ نے کہا: مجھے تو نہیں لگتا کہ طارق نے کوئی ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ پیش قدمی کو روک دیتے تو عیسائی دوبارہ حملہ آور ہوتے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: یہ تسلیم کر چکا ہوں، مگر تم سب یہ بات تو مانو گے کہ طارق نے حکم عدولی کی ہے؟ مغیث الرومی نے کہا: یہ سچ ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں طارق کو معزول کرتا ہوں۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، بلکہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک سپاہی بن کر جہاد کروں گا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: مگر میں تمہیں قید کرنے کا حکم دیتا ہوں اور تم قید میں رہو گے۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: مجھے اس سے بھی کوئی رنج نہیں، اس لیے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ہر کام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو اور وہ اس کی پاداش میں قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑیں، یا اللہ کریم کو میرا امتحان مقصود ہو۔ جناب مغیث الرومی: مگر ایسے جانباز کو قید کر کے اس کا دل تو نہ توڑیں۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا: نہیں، اس سے میرا دل نہیں ٹوٹے گا، میں نے یقیناً حکم عدولی کی ہے، اور بے شک امیر کو مجاہدین اسلام کا زیادہ خیال ہے، اور ان کے بہنے والے خون کے ہر قطرے کا سوال ان سے دنیا و آخرت میں ہوگا، اس لیے ان کی شفقت ان سے ایسا کرا رہی ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ: میں خلیفۃ المسلمین کو سارا واقعہ لکھ کر سفارش کر دوں گا، پھر جو وہاں سے جواب آئے گا تو اس پر عمل کروں گا۔ اس وقت جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو سپاہی کی حراست میں دے کر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، اور جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام واقعات لکھ کر خلیفہ کو بھیج دیے۔ ادھر خلیفہ ولید کا قاصد جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیش قدمی روکنے اور جلد واپس دارالخلافہ پہنچنے کو کہا، اور ساتھ میں جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی حکم دیا۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کو بیجا رشک و حسد اور تنگ دلی پر محمول نہ کیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے،
اگر وہ اس مزاج کے ہوتے تو کبھی ان کو سپہ سالار بنا کر نہ بھیجتے۔ اصل بات یہی ہے کہ انہیں اندیشہ ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو نتیجہ بہت برا ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ان کی حکم عدولی سے اوروں کو بھی اس کی جرت ہو جاتی، اس سے جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہی مناسب تھا۔ بغاوت کی سزا۔ جناب عبدالعزیز 2000 مجاہدین کو ساتھ لے کر اسونیا کی طرف چل پڑے۔ انہیں اور تمام مسلمانوں کو بہت رنج تھا کہ وہاں کے باشندوں نے سوئے ہوئے مسلمانوں پر یورش کر کے 20 آدمیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسونیا والے خوب جانتے تھے کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ ضرور قصاص کے لیے آئیں گے، چنانچہ انہوں نے فصیل کی مرمت کر لی تھی اور فصیلوں کے برجوں پر سپاہی تعینات کر دیے تھے۔ وہ قلعے کے تمام دروازے بند کر کے جنگ و پیکار کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابھی وہ ان انتظامات سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ ایک دن عصر کے وقت دور سے اسلامی لشکر علم لہرا کر قلعے کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ تمام عیسائی مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے فصیل پر امڈ آئے، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یعنی صرف 2000 ہی ہے، تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ قلعے کے اندر اب بھی سپاہیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ مسلمان قلعہ فتح نہیں کر سکتے۔ اسلامی لشکر قلعے سے ذرا فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا، چونکہ اس کے قیام کرنے تک آفتاب غروب ہو گیا، اس لیے اس روز جنگ کی تیاری کرنے میں رات گزار دی۔ صبح مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی قلعے کے سامنے صف بندی کر لی۔ عیسائی بھی فصیل پر چڑھ آئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ مسلمان آگے بڑھیں تو وہ ان پر تیروں اور سنگریزوں کی بارش کر کے انہیں روک سکیں۔ جناب عبدالعزیز نے اسلامی صفوں کے درمیان گھوڑا دوڑایا اور ان کے درمیان میں آ کر بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، یہ بدعہد اور مکار عیسائی اپنی اصل بدعہدی و فساد، جیسے یہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے محبوب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود و نصارہ کرتے تھے، اسی طرز پر کر رہے ہیں، اور کثرت تعداد اور قلعے کی مضبوطی پر مغرور ہیں، مگر نہیں جانتے کہ ہم مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مہربانی پر ناز کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے بدعہدی کر کے ہمارے 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کا آج ہی فیصلہ ہو جائے، قلعے پر آج ہی اسلامی پرچم لہرایا جائے، سیڑھیاں ساتھ لے لو، فصیل توڑنے کا سامان بھی ساتھ لے لو اور حملہ کر دو۔ مسلمانوں نے پہلے ہی سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ جناب عبدالعزیز کی گفتگو سن کر گرما گئے اور جناب عبدالعزیز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو وہ بھی اس پرتاثیر نعرے کی تکرار اور جوش میں آگے بڑھے۔ عیسائیوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے فلاخنے اور کمانیں سنبھال لیں اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب مسلمان ان کی زد پر آ جائیں تو تیروں اور پتھروں کے ٹکڑوں کی بارش شروع کر دیں۔ 2000 مسلمانوں کا سیلاب قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ نکل کر مسلمانوں کے ہتھیاروں اور سفید پوشاکوں پر چمک رہی تھی۔ جس وقت یہ شیر دل مجاہدین اسلام قلعے کی طرف بڑھے تو ان پر تیروں کی باڑ اور پتھروں کے ٹکڑے آنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلے ہی سے اس بات کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ ڈھالوں کو اٹھائے ضبط و نظام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں نے چیخ چیخ کر شور کر کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر مسلمان خوب جانتے تھے کہ عیسائی سوائے شور و شغب کے اور کچھ نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ ان کے غل کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھنے لگے۔ عیسائیوں نے نہایت شدت سے تیر افغنی اور سنگ باری شروع کر دی۔ ہر عیسائی چلا چلا کر یا تو تیر برسا رہا تھا یا پتھر پھینک رہا تھا۔ چونکہ اب مسلمانوں پر زد پڑنے لگی تھی اس لیے وہ زخمی ہو رہے تھے، مگر زخم کھانے پر بھی ان کی رفتار میں سستی نہیں آ رہی تھی، بلکہ تیر کھا کر جس طرح شیر زخم کھا کر غضبناک ہوتا ہے اور جوش و غضب سے زخمی کرنے والے پر جست لگاتا ہے، اسی طرح مسلمان زخمی ہو کر بھی چلے آ رہے تھے اور ان کے گھوڑے برابر تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ تیروں اور پتھروں کی بارش انہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی، مگر جب انہوں نے انہیں زخمی ہونے پر بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر حیرت اور خوف کا غلبہ ہو گیا اور اب ان کے ہاتھ سست پڑنے لگے۔ مسلمان بڑھتے بڑھتے فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں سے اتر کر سیڑھیاں لگائیں اور فصیل توڑنی شروع کر دی۔ عیسائی چونکہ فصیل کے اوپر تھے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، البتہ ہتھوڑوں کی آواز سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لوگ فصیل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ ہتھوڑوں کی آواز سنتے ہی افسروں نے زیادہ تعداد کو فصیل سے نیچے بھیج دیا کہ وہ قلعے کے اندر پہنچ کر انتظار کریں۔ جب مسلمان فصیل توڑ کر قلعے کے اندر داخل ہوں تو شگافوں سے سر نکالتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ مسلمان فصیل پر سیڑھیوں کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، یا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سیڑھیاں نہیں تھیں اس لیے وہ فصیل پر نہیں چڑھ سکتے۔ چنانچہ فصیل پر بہت تھوڑے عیسائی رہ گئے اور اب وہ مطمئن ہو کر قلعے کے اندر جھانکنے لگے۔
ادھر مسلمانوں نے سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عیسائی فصیلوں پر تلواریں تانے کھڑے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ڈھالوں کو سروں پر رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل نہایت اونچی تھی، تقریباً 30-35 فٹ بلند تھی۔ اتنی بلندی پر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ مسلمان منہ میں تلواریں دبائے اور ایک ہاتھ میں ڈھال اٹھائے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے نہایت تیزی سے چڑھے جا رہے تھے۔ جب فصیل کے برابر پہنچ گئے تو انہوں نے سر ابھار کر دیکھا، عیسائی دوسری طرف تھے۔ وہ جلدی سے فصیل پر کود گئے، وہاں جاتے ہی تلواریں ہاتھ میں لیے عیسائیوں کی طرف دوڑے۔ دھمک سن کر عیسائیوں نے اپنی پشت کی طرف دیکھا تو مسلمانوں کو آتے دیکھ کر سہم گئے، چلا چلا کر کہنے لگے، مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ چنانچہ اس وقت بھی انہوں نے یہی سمجھا۔ مسلمانوں نے دوڑ کر عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور باوجود عیسائیوں کی ڈھالوں کے انہیں واصل جہنم کر ڈالا۔ اس طرح ان کی کافی تعداد فصیل پر ضائع ہو گئی۔ چونکہ فصیل پر عیسائی کم رہ گئے تھے، اس لیے ان کا جلد خاتمہ کر دیا۔ قلعے کے اندر والے عیسائیوں نے فصیل والے عیسائیوں کا شور سن لیا تھا اور ساتھ ہی انہیں نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی گھبرا گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو دروازے پر ہی روکنے کی کوشش کی، مگر مسلمان کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑھتے ہوئے عیسائیوں کو دیکھ کر ان پر جھپٹ پڑے۔ جنگ شروع ہوئی۔ عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں بجلی کی طرح کونتی اٹھیں اور سرفروشوں کے سروں پر جھکیں اور خون اگلتے ہوئے اٹھیں۔ جس وقت عیسائیوں نے حملہ کیا تھا اسی وقت شور و غل کر کے قلعے کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ادھر زخمیوں کے شور و غل سے قلعہ گونج اٹھا تھا۔ مسلمان نہ شور کر رہے تھے نہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، بلکہ نہایت اطمینان اور استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو بھی ان کی زد میں آتا قضا انہیں اپنے قبضے میں لے لیتی۔ اگرچہ عیسائی بہت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو شہید کر دیں یا قلعے سے باہر نکال دیں، مگر بے سود۔ وہ جیسے ہی حملے کے لیے آگے بڑھتے، مسلمانوں کی تلواریں موت کی صورت ان کا استقبال کرتیں۔ ہر مسلمان جوش و غضب سے بھرا ہوا حملہ کر رہا تھا اور جوش سے بھوکا شیر بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا تانتا لگا ہوا تھا اور وہ برابر زینے سے اتر کر نیچے آ کر پھیلتے جاتے۔ جوں جوں وہ پھیلتے جاتے، جنگ کی آگ بھی پھیلتی جاتی۔ دور تک تلواروں کی چھاؤں نظر آ رہی تھی۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ دروازے کی طرف بڑھ کر پھاٹک کھول دیں تاکہ سارے مسلمان اندر آ جائیں اور جنگ کا فیصلہ جلدی ہو سکے، لیکن عیسائی انہیں بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ ابھی تک بہت کم تعداد میں مسلمان آئے تھے اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ وہ انہیں دبا کر قلعے سے باہر نکال دیں گے یا مار ڈالیں گے۔ اب جناب عبدالعزیز بھی قلعے کے اندر آ گئے اور انہوں نے آتے ہی جوش و غضب سے حملہ کر کے ان کے پروں کے پرے الٹ دیے اور صفیں زیر و زبر کر ڈالی۔ جو بھی ان کے سامنے آ گیا انہوں نے اسے مار ڈالا، جس پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے۔ مسلمانوں نے انہیں اس قدر جوش سے لڑتے دیکھا تو ان میں بھی جوش کی لہر دوڑ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کرنے لگے۔ کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیں، مگر مسلمانوں نے بڑھ کر اور بھی سختی سے حملہ کیا کہ عیسائی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تقریباً 50 آدمی مارتے کاٹتے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پھاٹک کھول دیا اور پھاٹک کھلتے ہی ایک دم مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور تلواریں نکال لی، بے دریغ عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ سارے قلعے میں چپے چپے پر ہر جگہ کافروں کی منحوس لاشیں بکھری نظر آنے لگیں۔ اگرچہ عیسائی بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کی کثیر تعداد لقمہ اجل بن گئی۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے قلعے پر دوبارہ اسلام کا پرچم لہرا دیا اور بتا دیا کہ جب امن کے ساتھ اسلام کے نظام اور حقانیت کو قبول نہ کیا جائے اور الٹا اسلام پر حملہ آور ہوا جائے تو پھر اس سب کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کی موجودہ مثال افغانستان میں مجاہدین اسلام اور کفر کی 20 سالہ جنگ دیکھ لیں۔ آخر فتح و نصرت اسلام کے ہاتھ آئی۔ اللہ کریم ایسے ہی پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، مظلوم امت مسلمہ کو ظلم سے نجات دے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، فلسطین و کشمیر، چین، برما میں مسلمانوں کا قتل عام اور اسلام کی شہزادیوں کی تذلیل و رسوائی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم مسلمانوں میں غیرت ایمانی دے اور مملکت خداداد پاکستان میں غیرت مند مسلمان حکمران دے جو یہاں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ کرے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب عبدالعزیز نے باغیوں کے سرغنوں کو سزائیں دیں، قیدیوں سے جزیہ لیا اور قلعے پر اسلامی نظام نافذ کر کے وہاں کے چند معززین کو بطور یرغمال اپنے ساتھ لیا اور 2 روز وہاں قیام کر کے تیسرے روز 200 مسلمانوں کو اس قلعے میں چھوڑ کر بقیہ لشکر لے کر تلی تلا کی طرف روانہ ہوئے۔ داستان میں آگے کیا ہوا اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔